ہر سال اربوں روپے لینے والی تنظیمیں کیا واقعی خدمت کر رہی ہیں یا کاروبار این جی او غریبوں کے لیے بنتی ہے یا خود پیسہ بنانے کے لیے بنتی ہے؟ زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہم ہر سال تقریباً 800 ارب روپے خیرات میں کیوں دے دیتے ہیں؟ لیکن سوال بنتا ہے کہ کیا غربت کم ہو رہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے؟ این جی او کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ معاشرے کو بہتر بنانا، لیکن معاشرہ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو آپ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے، چینل کو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹس ویڈیو کے بارے میں لازمن کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بیت المقدس سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ایک عورت اکیلی کھڑی ہے۔ وہ کئی دنوں کا سفر طے کر کے نصیرہ سے بیت العلم کے مصر صحرا میں پہنچی ہے، جو آج کے شمالی اسرائیل میں موجود ہے۔ یہ عورت ماں بننے والی ہے۔ ایسی حالت میں عورت گھر میں آرام کرتی ہے، لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں اکیلی کیوں آئی؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ عورت کون تھی؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، جنہیں اللہ بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنے والا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے حکم سے وہ اس صحرا میں آ گئی۔ نہ کھانا تھا نہ پانی، چلتے وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچی۔ درد بہت شدید تھا، ہمت جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ اسی دوران آسمان سے آواز آئی، کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، تازہ کھجوریں تم پر گریں گی۔ حضرت مریم نے درخت کو ہلایا، کھجوریں گری، بھوک ختم ہوئی، مشکل آسان ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن یہ کہانی عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم حکم کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم شدید درد میں تھی، بھوکی تھی، کمزور تھی۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا درخت ہلاؤ۔ اللہ جو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، وہ بغیر ہلائے درخت کے کھجوریں بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اس نے سکھایا رزق کے لیے محنت ضروری ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ امیر لوگ مفت میں کھانا بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو محنت نہ کرنے کا عادی بنا رہے ہیں، ہر سڑک پر دسترخوان لگ رہے ہیں، غربت کو بیچا جا رہا ہے، انسانیت کے نام پر لوگوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کسی کو سر کہا جاتا ہے، کسی کو پاکستان کا بیٹا۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو پاکستان میں انسانیت کے نام پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، فری کھانے کے پیچھے کیا حقیقت ہے، فری کورس دینے والے کیا حاصل کرتے ہیں، ہر سال اربوں روپے لینے والی تنظیمیں کیا واقعی خدمت کر رہی ہیں یا کاروبار این جی او غریبوں کے لیے بنتی ہے یا خود پیسہ بنانے کے لیے بنتی ہے؟ زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہم ہر سال تقریباً 800 ارب روپے خیرات میں کیوں دے دیتے ہیں؟ لیکن سوال بنتا ہے کہ کیا غربت کم ہو رہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے؟ این جی او کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ معاشرے کو بہتر بنانا، لیکن معاشرہ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ این جی او بنا لیتا ہے۔ انہوں نے غربت کو پروڈکٹ بنا لیا۔ کیش ڈونیشن سب خطرناک ہوتی ہیں، لوگ خیرات کے نام پر پیسہ کھاتے ہیں، وہ کھلاتے کچھ ہیں اور کھاتے کچھ اور ہیں۔ غلط نمبرز، جعلی فائدہ اٹھانے والا کوئی آڈٹ نہیں، اور رمضان میں یہ کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ فری کھانا، فری راشن، سب کچھ پہلے غریبوں تک محدود تھا، پھر اب مڈل کلاس بھی اس میں شامل ہو گئے۔ لوگ مانگنے لگ گئے ہیں، مانگنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اب آپ کو ایک میں کہانی سناتا ہوں۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے کے اہلکار فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ امریکہ سے اطلاع آئی تھی کہ فلائٹ اتری اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ وہ تھا سارم برنی، ایک مشہور سماجی کارکن۔ اس پر بچوں کی اسمگلنگ کا الزام تھا، 17 بچوں کا کیس۔ وہی شخص جو ٹی وی پر ہیرو تھا، اسی پر سنگین الزام لگا۔ ہم نے اس پر یقین کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اسے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ این جی او کیا ہوتی ہے؟ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کام حکومت کرنا چاہے وہ یہ کرتی ہے، لیکن پاکستان میں منی لانڈرنگ، دہشت گردی فنڈنگ، انسانی اسمگلنگ، یہ سب اسی کے ذریعے اور ہزاروں این جی اوز بند بھی کی گئی، اور رمضان میں خاص طور پھر سے یہ کام بڑھ جاتا ہے۔ 200 لوگوں کا کھانا بتایا جاتا ہے اور 100 کو کھلایا جاتا ہے، باقی پیسہ بچ جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے نام پر کروڑوں کمائے جاتے ہیں۔ اور ایک اور نقصان یہ ہے کہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آنے لگے، کیونکہ شہر میں مفت کھانا ملتا ہے۔ نتیجہ بھکاری بڑھ گئے ہیں، جرائم بڑھ گئے، نمبرز بڑھا کر این جی اوز دکھاتی ہیں۔ زیادہ ڈونیشن لینے کے لیے ٹرسٹ کے ذریعے ٹیکس بچایا جاتا ہے، پھر پیسہ بانٹ لیا جاتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے قوانین سخت ہوئے، این جی اوز بنانا مشکل ہوئی، لیکن آج بھی رشوت دے کر بن جائے۔ لاشوں پر این جی اوز کچھ کاروبار کرتی ہیں، ایمبولینس کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، کیمروں کے سامنے ہمدردی دکھائی جاتی ہے، لوگ این جی او بنا کر شہرت بڑھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا، ڈرونز، کیمرے، سب خیرات کے پیسے سے کورسز، آئی ٹی فری کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن بے روزگاری کم نہیں ہوتی کیونکہ اصل سکلز نہیں دی جاتی۔ لوگ محنت چھوڑ کر مانگنے لگے کیونکہ مانگنے سے زیادہ ملتا۔ یہ ایک مافیا بن گیا۔ این جی اوز مدد نہیں کرتی بلکہ سیاست، بزنس اور مارکیٹنگ بن چکی ہے۔ لیکن سب برے نہیں ہیں، کچھ ادارے واقعی اچھا پاکستان کے اندر کام کر رہے ہوں گے۔ ان کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی بھی کوئی رپورٹ آ جائے، اس لیے میں آپ کو اندھا یقین کرنے کا نہیں کہہ سکتا۔ اصل خیرات وہ ہے جو چھپ کر دی جائے۔ اگر یہ سب واقعی اچھا ہوتا، غربت کم ہوتی، بھکاری کم ہوتے، لیکن ہو کیا رہا؟ ہر سال زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یعنی کہ غربت ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کوئی کمنٹس اور اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے، کیا آپ کی نظر میں کافی اچھا این جی او کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ ضرور ہمیں بتائیے گا۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمن کیجیے۔